بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں، ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ نوبل ڈیڈز فاؤنڈیشن کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر اور سلام پیش کرتا ہے۔ آج ایک ایسا برننگ ایشو، بہت ہی اہم، کیونکہ ہمارے ملک میں گیس کا بحران اور اس کا حل کافی حد تک ایک ایسی چیز میں جو آپ اپنے کھیتوں میں یا گھر پہ رکھے ہوئے مویشیوں کے گوبر سے اور دوسرے ویسٹ سے آپ تیار کر سکتے ہیں۔ میری مراد بایو گیس ہے۔ تو یہ بایو گیس ہے کیا؟ جو طالبات اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ نوٹ فرما لیں کہ بایو گیس میتھین 80 سے 65%، کاربن ڈائی آکسائڈ 35 سے 40%، اور اس کے علاوہ نامیاتی مادے میں پائی جانے والی خفیف سی مقدار نائٹروجن، امونیا، سلفر ڈائی آکسائڈ، ہائیڈروجن، اور خاص طور پہ ہائیڈروجن اور ہائیڈروجن سلفائڈ، ان گیسوں کے مکسچر سے بنتی ہے بایو گیس۔ یہ میتھین، میجر اس میں میتھین ہوتی ہے 60 سے 65%۔ اور چونکہ یہ جانوروں کے نامیاتی مادے سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس کو بایو گیس بھی کہتے ہیں اور اس کو عام زبان میں گوبر گیس بھی کہتے ہیں۔ اور نامیاتی مادہ کے اجزاء ترکیبی یعنی عناصر جو ہیں، جرثوموں کی مدد سے آکسیجن کی غیر موجودگی میں یہ گل سڑ کر گیسوں کی شکل میں علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور یہ گیسیں ہلکی ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہائیڈروجن گیس، یہ غباروں میں جو ڈالتے ہیں وہ ہائیڈروجن گیس ہوتی ہے۔ اس میں ہائیڈروجن گیس بھی ہے، ہائیڈروجن سلفائڈ بھی ہے۔ تو یہ خفیف ہوتی ہیں، یعنی یہ ہلکی ہوتی ہیں اور انہیں آگ بھی بہت تیزی سے لگتی ہے۔ بایو گیس کو نہ صرف ایندھن کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور کیا جا سکتا ہے، بلکہ انہیں ترقی یافتہ ممالک میں بجلی کے جنریٹر بھی چلائے جا رہے ہیں، اور انڈسٹری میں بھی اس کا خوب استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ کو میں مثالیں دوں گا۔ پاکستان میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس کو ترویج تو دی جا رہی ہے، الحمدللہ لوگ اس کی طرف کافی راغب ہو رہے ہیں، لیکن بایو گیس کے بے شمار فائدے ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے بایو گیس جو ہے ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ پاکستان کا مستقبل بایو گیس سے وابستہ نظر آتا ہے، کیونکہ پاکستان کی آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور ایندھن کے ذرائع کم ہو رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نیچرل گیس ہے، سوئی گیس ہے، قدرتی گیس
جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے، گھر گھر پائپس کے ذریعے، پائپ لائن کے ذریعے بچھی ہے، اور اب اس کو سی این جی جو کنڈینس نیچرل گیس وہ کر کے سلنڈرز میں بھر کے تقریباً 90% تو گاڑیاں اسی سے چل رہی ہیں۔ تو گیس کا خاصا بحران ہے، اور یہ بڑھتا جا رہا ہے جوں جوں یہ آبادی بڑھ رہی ہے اور ہماری ضروریات بڑھ رہی ہیں۔ تو ایندھن خاص طور پہ دیہاتوں میں لوگ لکڑیاں جلاتے، اور جہاں گیس نہیں ہے وہاں اوپلے جلاتے ہیں، یہ گوبر کے اوپلے۔ تو ظاہر ہے چولہا جو انہوں نے وہ جلانا ہے، تو دیہاتوں میں چولہے کا جلانا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، اور درخت تیزی سے کٹ رہے ہیں، اور یہ درختوں کے کم ہونے سے ماحول میں آلودگی وہ بڑھ رہی ہے، اور ہماری زرعی زمین میں پہلے ہی نامیاتی مادہ کی کمی ہے، جس کی وجہ سے زمین کی اپنی زرخیزی بھی وہ ختم ہو رہی ہے، نتیجتاً پیداوار کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ کیمیائی کھادوں سے حاصل ہونے والی فصلات اور اناج یعنی خوراک جو ہے صحت کے اعتبار سے موزوں نہیں ہے۔ کوئی گھر ایسا نظر نہیں آتا جو بیماریوں کا مسکن نہ ہو۔ دیہاتوں میں گوبر جو ہے وہ اوپلے یا پاتھیاں تھاپیاں کیا کہیں گے ان کی شکل میں خشک کر کے لوگ اپنے چولہے جلا رہے ہیں۔ آدمی مرتا کیا نہ کرتا۔ گوبر کو زمین میں ڈالنے کے بجائے آگ کے لیے پھونکا جا رہا ہے۔ وہ یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم یہ جانوروں کے گوبر سے بایو گیس پیدا کرنا شروع کر دیں تو بے شمار فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک تو ہمیں بایو گیس کے یہ کام آئے گا، اور جتنا گوبر ہے، اور اس سے جو سلری ہم اس کو کہتے ہیں یا جو کمپوسٹ بن جاتا ہے، یہ جب نامیاتی مادہ گیس میں ابھی ایک ٹیلی فون کال آ رہی ہے، اس کو دیکھ کے پھر اس کو یہیں سے شروع کریں گے جہاں سے اس کا اختتام ہوا۔ ہاں، تو بات میں کر رہا تھا کہ یہ بایو گیس سے چولہا بھی جلے گا اور مزید فائدے بھی ہوں گے، اور جو ویسٹ ہے یعنی سلری جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ایک ایسا زبردست نامیاتی مادہ جو خارج ہوتا ہے، وہ ایک یہ سمجھ لیں کہ اتنا فائدہ مند ہے فصلوں کے لیے، اور یہ سمجھ لیں ایک پنتھ دو کاج، یعنی اس طرح ایک تیر سے دو شکار ہو سکتے ہیں، ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اگر لوگ زیادہ تر لوگ بایو گیس سائٹ پہ آ جائیں۔ اور آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ سونے پہ سہاگا والی بات ہے، اور بایو گیس پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ پلانٹ بالکل سادہ ہے، جس کی تفصیل میں ہمیشہ، میرا پہلا پروگرام آج سے لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، بایو گیس ٹیکنالوجی پاکستان، جو میں نے ایک اسلام آباد کے نواحی گاؤں میں یہ ایک پلانٹ دکھا کے آپ کو سارا اس کا تفصیل بتائی۔ لیکن آج میں ایک نہایت آسان سا
یہ ایک موبائل یونٹ، یعنی جہاں مرضی ہے اس کو اٹھا کے لے جاؤ. وہ تو ایک جگہ کنواں کھودنا پڑتا ہے اور اس کے بعد آپ وہاں ایک اس میں 4-5 جانوروں کا گوبر ڈالتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ جو گیس ہے اس سے چولہا جلتا ہے. 2 ٹائم کا چولہا بھی جلا رہے ہیں لوگ اور لائٹ بھی جل رہی ہے. اور اس سے تو یہ نہ تو آپ کو پریشانی لوڈ شیڈنگ کی، رات کو بلب جلا ہے. اور جوں وہ کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. جو لوگ زیادہ بڑے پیمانے پہ کر رہے ہیں وہ اس سے اور زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن ایک موبائل یونٹ پلانٹ وہ کیا ہے جو جہاں سے مرضی ہے اٹھا کے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں. تو یہ ہمارے الحمدللہ قومی زرعی تحقیقاتی مرکز اسلام آباد، جس میں میں تقریباً 1 ربع صدی تک میں اس سے منسلک رہا اور وہیں سے میں نے ریٹائرمنٹ لی. اور وہاں کے سائنسدانوں نے ہمارے ایک واٹر مینجمنٹ واٹر ریسورسز کا انسٹیٹیوٹ ہے، اس کے سائنسدانوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے ایک ایسا ماڈل تیار کیا جو لیا جا سکتا ہے، ٹرانسپورٹیبل ہے اور قیمت کے اعتبار سے بھی روایتی جو پلانٹ ہے اس سے 3 یا 4 گنا کم لاگت پر وہ تیار ہو جاتا ہے. تیار کیا اس کا یہ سمجھ لیں وہ کچن کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی جگہ رکھا جا سکتا ہے. ایک پلاسٹک کا کالے ہے کیا وہ ایک پلاسٹک کا کالے رنگ کا ڈرم جس میں 300 سے یعنی 350 350 گیلن پانی یعنی کوئی 1400 لیٹر پانی کی گنجائش ہوتی ہے. ایک یہ جو ہے اس کے منہ کے اوپر ایک کیف لگی ہوتی ہے اور کیف سے گوبر والا پانی، گوبر بھی اور پانی وہ ملا کے جتنا گوبر ڈالتے ہیں اتنا ہی پانی وہ مکس کر کے وہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں. تو اس کیف کا دوسرا فائدہ، ایک تو اس کے منہ میں اوپر کیف لگی ہے اس میں یہ ڈال دیتے ہیں، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ گیس کو ایک جگہ ایک نہیں یعنی کہ گیس کو لیک نہیں ہونے دیتی. یہ یاد رکھیں، وہاں سے لیک بھی نہیں ہونے دیتی کیونکہ اس کا پائپ جو ہے وہ سیدھا اس کے اندر پانی کے اندر اور گوبر کے اندر وہ اندر اس کے وہ ڈوبا ہوا ہوتا ہے. تو اس طرح لیکن ہم اس میں گوبر بھرتے ہیں اور جب ڈرم کو گوبر والے محلول سے 2 حصے یعنی ایک حصہ پانی اور ایک حصہ گوبر وہ بھر دیا جاتا ہے اور ڈرم کا تقریباً ایک حصہ خالی رکھا جاتا ہے تاکہ جو ہے اس سے وہ گیس وہ بنے اور ڈرم کے اوپر والے حصے سے اس کے بعد جست یا پلاسٹک کی ½ انچ والا پائپ وہ اس کے ذریعے کچن میں لے جاتے ہیں گیس کو. لیکن وہاں پہ لے جانا کیونکہ پورٹیبل ہے، وہاں سے وہ ½ انچ کا پائپ پلاسٹک کا یا جست کا وہ لگا کے اس کے سرے میں ایک ٹی کے ذریعے 2 پائپ میں وہ تقسیم کر دیا جاتا ہے. پائپ کے ان دونوں سروں پر والو لگا کر اور ٹرک یا ٹریکٹر یا ٹریلر نہیں ہوتے، وہ بڑے بڑے ٹرک ہوتے ہیں، ان کی ٹیوبیں لے لی جاتی ہیں اور ٹیوبز میں یہ
والو وہ اس میں بھر دیتے ہیں، اور گیس جب ٹیوب میں بھر جاتی ہے تو اس کو پھر وہ آگے سے جس طرح وہ ٹائروں کی ٹیوب میں ہوا بھرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اوپر اس کے وہ والو لگا دیتے ہیں، تو اس کو کھولنے اور بند کرنے کے لیے وہ والو کام دیتا ہے اس کے اوپر. تو اس کے بعد جہاں دل چاہتا ہے وہاں پھر وہ ٹائر کو جو گیس سے بھرا ہوا ہے وہ ٹیوب جو ہے اس کو لے جاتے ہیں. اور سردیوں میں ہم نے دیکھا کہ 1 گھنٹہ تک وہ اس سے آگ ایک ٹائر سے جل جاتی ہے، اور گرمیوں میں 1 گھنٹہ تک، اور سردیوں میں آدھا گھنٹہ تک اس کی جو ہے وہ گیس جلاتے ہیں. لیکن اس کا پریشر بڑھانے کے لیے اس وہ جو ٹیوب ہے جس میں گیس بھری ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی چیز وزنی رکھ دیتے ہیں، وہ وزن رکھتے ہیں جس سے گیس پھر پریشر کے ساتھ چلی جاتی ہے، اس کے اندر چولہے میں جاتی ہے، یا جو کوئی لائٹ جلانا چاہتے ہیں تو اس سے لائٹ جلا سکتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹے سے پیمانے پہ یہ ایک ماڈل تیار کیا ہے، اور اگر اس کو استعمال کریں تو آپ گھر پہ موبائل قسم کا یونٹ آپ لگا سکتے ہیں، اور جہاں دل چاہے وہ اس کو لے جائیں. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑا کہ ہمارے یہ سائنسدانوں نے ایک پروجیکٹ بھی بنایا تھا، اور اس میں لوگوں کو انہوں نے ڈرم باقاعدہ دیے کہ آپ لوگ یہ اس کو بنائیں، لیکن لوگوں نے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ بجائے گیس بایو گیس بنانے کے انہوں نے ان کو اور کاموں کے لیے، یعنی کہ بڑھولے کے طور پہ اس میں گیہوں یا گندم وہ ذخیرہ کرنے کے لیے وہ استعمال کر لیے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح بہت سارے لوگ یہ ایسے ہی ہے جیسے زرعی ترقیاتی بینک جو اس کو ZTBL کہتے ہیں، زرعی ترقیاتی بینک، اس سے لوگ بہت سارے اور دوسرے بینکوں سے بھی زراعت سے متعلقہ کاموں کے لیے قرضہ جات لیے جاتے ہیں، اور وہ قرضے بجائے زراعت پہ لگانے کے وہ ان پٹس پہ خرچ کریں، لیتے تو وہ فرٹیلائزر اور پتہ نہیں کیا کس کس چیز کے لیے لیتے ہیں، لیکن وہ استعمال کہیں اور ہو جاتا ہے، وہ یا بچوں کی شادیوں پہ خرچ کر دیتے ہیں. تو یہ عادت اور یہ ہمیں ایٹیچیوڈ اس کو بدلنا ہوگا. اور یہ اتنا زیادہ پیسہ بھی اس میں مطلوب نہیں ہے. آپ پلاسٹک کا یہ بہت بڑے بڑے ڈرم یہ مل جاتے ہیں، کالا ڈرم ملتا ہے پانی کے لیے، جو آپ نے ٹینکیاں وہ دیکھی ہوں گی، یہ گھروں کے اوپر بھی لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں، اور اس کے پھر نیچے والے پائپ سے نکالتے رہتے ہیں. جب وہ اچھا گل سڑ جاتی ہے اور فرمنٹیشن ہوتی ہے، گیسز نکل آتی ہیں، اس سے نکلتی رہتی ہیں، پھر 1/4 حصہ ہر ہفتے کے بعد وہ نکال دیتے ہیں، اور تازہ پھر گوبر بھی روزانہ ڈالتے رہتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، گیس بنتی رہتی ہے اور چولہا جلتا رہتا ہے، اور ایک ٹائر بھرتا ہے، اس کو بند کیا ساتھ دوسرا لگا دیا، اور الحمدللہ اس سے کافی فائدہ ہو رہا ہے. اور جن لوگوں نے اس کو استعمال کیا وہ تو اس کی کافی مشہوری بھی کرتے ہیں، اور اس سے اپنے خاص طور پہ چھوٹے موٹے کچنز، پھلدار پودے، سبزیاں وہ اس میں وہ اگا رہے ہیں. ان کو وہ محلول جو نکلتا ہے وہ ڈرم سے، اور اس محلول کو اپنے کھیتوں میں ڈالتے ہیں، اور اس سے وہ بڑی ہری
بھری ان کی سبزیاں، پھلدار پودے، وہ فصلوں میں اور بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اب ان کو کمپوسٹ بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ بنا بنایا کمپوسٹ ان کو مل جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ترویج دینی چاہیے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک جانور کے گوبر سے کتنی بایو گیس حاصل ہوتی ہے، یہ بھی مجھے سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ تو ایک نارمل گائے سے ایک دن میں یاد رکھیں کوئی 1 من کے قریب، یعنی کو 37.57، یہ ہمارے سائنسدانوں کی تحقیق اور جو کرتے رہیں وہ اس کو گوبر اور پیشاب دونوں کو تول کے ان کا وزن کرتے ہیں، تو وہ تقریباً 1 من کے قریب وہ حاصل ہوتا ہے یہ گوبر۔ اور 100 کلو گرام سے یعنی 5 کلو گرام بایو گیس وہ ڈائجسٹر بایو گیس جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے 5 کلو۔ اگر زیادہ انرجی والا نامیاتی مادہ ڈالا جائے تو گیس کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ ایک بات اور میں کہنا بھول گیا کہ بعض اوقات سردیوں میں خاص طور پہ پریشر بہت کم بنتا ہے، وہ جب اگر پریشر کم بنے، مجھے منڈی بہاؤالدین سے، لاڑکانہ سے، مختلف جگہوں سے بھی سوالات آئے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے گیس نہیں بن رہی، اور کتنے دنوں میں گیس بنتی ہے، وہ بھی میں آپ کو ایک ہفتہ لگ جاتا ہے، جب جو ہی یہ بھر دیتے ہیں تو ہفتے 10 دن بعد گیس بن جاتی ہے اور گیس استعمال۔ لیکن اگر پریشر کم ہو اور گیس سمجھ رہے ہیں اس کی پی ایچ کا ہوتا ہے وہ کہ پی ایچ زیادہ ہونی چاہیے، تو پی ایچ زیادہ کرنے کے لیے ان بجا چونا اس میں اگر 1 کلو یا 2 کلو وہ ڈال دیں تو گیس اچھی خاصی بن جاتی ہے اور پریشر بھی اس کا بلڈ اپ ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ 5 کلو والی بات کی میں نے کہ کچھ 100 کلو جو گوبر ہے، گوبر پلس پیشاب، یہ ٹوٹل، اور اس سے 5 کلو بایو گیس وہ حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر زیادہ انرجی والا نامیاتی مادہ وہ ڈالا جائے تو گیس کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ اور بایو گیس ایک گائے سے کوئی 46,000 BTU ایک یہ ان کا یونٹ ہے، تو یہ پیدا ہوتی ہے، جسے 5 سے 4.5 kWh بجلی بھی میں بدلا جا سکتا ہے، اور 8-9 kWh جو ہے وہ اس سے حرارت کوئی یہ سمجھ لیں کہ 32,000 BTU کے برابر ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، اس کا مطلب ہے کہ 4 سے 5 گائیں فی گھر فی دن کے حساب سے کافی ہیں، اور 10,000 یہ ایک دیکھا گیا ہے کہ 10,000 گائیں یا بھینسیں ان کے گوبر سے کوئی 2,000 گھروں کو بجلی مہیا کی جا سکتی ہے۔ یہ بڑے پیمانے پہ اگر سارے مل کے یہ کام کریں تو یہ ہو سکتا ہے۔ انڈیا میں ہمارے نیبر کنٹری میں وہاں بہت زیادہ اس کو ترویج دی جا رہی ہے، لوگوں کو یہ روایتی آگ جلانے کے طریقوں کو وہ چھڑوایا جا رہا ہے، اور تقریباً میں دیکھتا ہوں کہ 2 لاکھ گھرانے جو ہیں وہ ہر سال ان کو وہ بایو گیس پلانٹ لگانے کے لیے مدد کر رہے ہیں، حکومت مدد کرتی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اس میں آ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس سے ایک تو ان کو روزگار ملتا ہے، دوسرا ماحول بڑا صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اور ان کے درخت بچ جاتے ہیں، اور بڑا زبردست کمپوسٹ مل جاتا ہے، سلری جو ملتی ہے بایو، اور اس سے فصلوں کے لیے، زمین کے لیے بہت کارآمد ہے۔
تو ہمیں بھی میرا خیال ہے ہمیں بھی اب حکومت کو چاہیے کہ اللہ کرے کہ ان کو یہ آگے بڑھیں اور اس میں لوگوں کو کی مدد کریں اور لوگوں کی ہیلپ کریں اور لوگوں کو کوئی ایسا انسینٹو دیں کہ وہ بایو گیس پلانٹس لگائیں اور ساتھ ساتھ درخت بھی لگائیں. یہ ہندوستان میں تو انہوں نے باقاعدہ کئی ایک میں دیکھ رہا تھا سکیمیں انہوں نے شروع کر رکھی ہیں جس سے ہر خاندان کو کہا جاتا ہے کہ وہ 30 درخت لگائیں اور ایک بایو گیس پلانٹ بھی لگائے اور جس سے لکڑی وہ زیادہ بھی ایک حاصل ہوگی, ماحول بھی اچھا ہوگا, اس سے بارشیں ہوں گی اور بہت سارے فائدے ہیں. کسی وقت میں درختوں پہ بھی بات کروں گا اور یہ آج کا موضوع یہ بایو گیس کا چھوٹا پلانٹ یعنی کہ موبائل یونٹ اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتانا تھا. اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اب اس کا آخری سیگمنٹ اس پروگرام کا اور وہ ہے حدیث مبارک. تو حدیث مبارک جو میں کوٹ کر رہا ہوں ترمذی سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں. اپنا خیال رکھیں, اپنے چرند پرند کا خیال رکھیں, اپنے عزیز و اقربا کا خیال رکھیں. اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ انشاءاللہ اس امید سے کہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی بشرطے کہ زندگی نے وفا کی. فی امان اللہ.